سبر جائے گی، آخرت بھی سبر جائے گی۔ تو میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں کنز المعارف رموز حقیقت، پیر طریقت، رہبر شریعت، سیدی و مربی حضور قبلہ صوفی محمد مزد، حضور قبلہ صوفی ظفر عباس محمدی سیفی دامن برکاتم القدسیہ، آپ کی میں خدمت میں بائے عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں۔ تو حضور والا کی آمد سے قبل حصول برکت کے لیے نعرہ لگائیے، تو نعرہ ایسا لگانا چاہیے جس سے حسینیت ہمارے دلوں میں پہلے زندہ ہے، لیکن جو حسینی ہے وہ حسینی بن کر نعرے کا جواب دے۔ نعرہ تکبیر! سبھی حضرات نعرے کے لیے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر، حقیقت میں کہ ذکر مصطفیٰ ہمارے چین دلوں کا سہارا ہے، دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینی، 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 علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین۔ معززین، علماء کرام، دوستو، اللہ رب العزت دا کروڑہ مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات نے سانو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ امام بخاری نے حدیث پاک نقل فرمائی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیچھے نماز پڑھ دے سن عشاء دی، پھر محلے جا کے جماعت بھی کرایا کر دے ہاں۔ قرآن مجید دے نال آپ نو اتنا شوق ہا کہ ایک رکعت دے اندر سورہ البقرہ پوری پڑھ چھڑ دے سن، دوسری رکعت لئی سورہ آل عمران پڑھ دے سن۔ تو ایک دن ایسا ہویا کہ ایک صحابی نے نماز چھوڑی، جماعت ہو رہی ہا، جماعت ہی چھوڑ دیتی اور چھوڑ کے اپنی علیحدہ نماز پڑھی، گھر چلے گئے۔ صبح ہوئی تو صحابہ نے کیا بھی تم منافق تو نہیں ہو گیا کہ جماعت چھوڑ دیتی ہے؟ وہ فرمان لگے میں منافق نہیں ہویا، میں اس لیے جماعت چھوڑی ہے کہ میں سارا دن مزدوری کردہ ہوں، اٹھ چرانا ہوں، اور میں بارگاہ نبی شکایت کروں گا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دی۔ اور وہ گئے، انہیں شکایت کی تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ آپ دے پیچھے آکے عشاء دی نماز پڑھ دینے، پھر اس تو بعد ساڑھے محلے چاہ کے جماعت کران دینے، اور ایک رکعت چی سورہ البقرہ پوری پڑھ دینے۔ تو انہوں پتا ہے سورہ البقرہ کتنی ہے؟ 2.5 پارے کتنی ہے؟ تو تسی تراویاں کتنا پڑھ دے ہو؟ 1.25 پارا اتھے پڑھیا جاندہ ہے جتھے کوئی حافظ ہوئے، کیویں پڑھیا جاندہ ہے؟ جدی سمجھ کوئی نہیں ہوندی، جتھے 1.25 پڑھیا جاندہ ہے کسے کسے جگہ تے ٹھیک، ورنہ انہیں پڑھیا جاندہ ہے وہ دی سمجھ کوئی نہیں ہوندی۔ تے جتھے صورتاں پڑھیاں جاندیاں نے اتھے امام ایک کو سائد سورہ فاتحہ اور علم ترى کیف ملا کے ایک کو وری اللہ اکبر کردہ۔
ظاہر ہے اے اساں دین سکھیا ہے اور او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے شاگردان. تو ایک رکعت دے اندر سورہ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی اور حضرت معاذ نے بلایا. ناراض ہوئے آپ نے فرمایا معاذ دن چھوٹیاں صورتاں نہیں ہوندیاں اذا سجا کیوں نہیں پڑھ دے؟ چھوٹیاں صورتاں پڑھو، میری امت لی آسانی پیدا کرو. اسی جس طرح محفلہ منعقد کر رہے ہیں ساڑی ترتیب کافی حد تک غلط ہے کہ اتنی دیر تک محفل ہوندیاں نے کہ صبح لوگ نماز نہیں پڑھ دے. اور دا اثر کی ہوندہ ہے کہ محفلہ ہر روز ہوندیاں نہیں. ربیع الاول شریف ہوندہ ہے، کچھ صاحبان اکٹھے ہو کے انہوں نے ایک اشتہار بنا لیا ہوندہ ہے بھی آج ایتھے کل اوتھے پرسوں تھے ہوندہ ہے نا جی. لیکن وہ دا فائدہ یہ ہوندہ ہے کہ لوگ نیکی وال نہیں ڈٹ دے. کیوں نہیں ڈٹ دے؟ آخر کی وجہ ہے اس مجلس دے اندر نا ذمہ دار کیڑے کیڑے بندے ہیں. تھوڑا جا ہاتھ کھڑا کرو جڑے زمین نو جان دے ہو میں ذمہ دارے نو سمجھ دے ہو میں. چلو یہ دسو کہ اگر بیج نہ اچھا ہوئے فصل ہو جائے گی؟ تو جے زمین بڑائی نہ ہوئے تو پھر تو جے موسم ٹھیک نہ ہوئے تو جے گڑ چھڑیوے تو پھر اس نو اگے پانی کھاد دھیان کچھ بھی نہ کریوے. اچھا ادھے اتنا خیال کرنے ہیں بھئی زمین بھی ٹھیک ہوئے، موسم بھی ٹھیک ہوئے، بیج بھی ٹھیک ہوئے، پھر دھیان بھی کیتا جاوے پکن تک. تو ادھے کیوں نہیں خیال کر دے کہ اسی زمین کیسی بنائی ہے کہ ایسے لوگ جنہیں محنت مزدوری کرنے والے ہیں اسی انہوں نے بٹھانے ہاں 12 1 2 ہو جاندے نے. تو جتنے صاحبان ہوندے ہیں علماء انہاں بھی کثیر تعداد ایسے لوگاں دی ہے جنہیں نماز قضا کر دیندے نے صبح دی. مقتدی صاحبان ہیں تو انہاں دے وچ بھی کثرت نال ایسے لوگ جنہیں نماز قضا کر دے ہیں. کیوں ایسا ہوندہ ہے کہ وہ دیر دے نال فارغ کر دے ہیں. اور حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک دن ارشاد فرمایا ہاں کہ میں جدوں دا بارگاہ نبی چایا ہاں ہمیشہ روزہ رکھیا اور ہر رات عبادت کیتی ہے. ایک دن ایک صحابی نے دیکھیا کہ رات نو آرام بھی کر رہے ہیں اور دنے کھانا بھی کھا رہے ہیں. تو آئے بارگاہ نبی شکایت کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمان جھوٹ بولدا ہے. آپ نے بلایا کہ سلمان جھوٹ بول دے ہو؟ شکایت آئی تو آڈی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو سنیا جنہا نماز عشاء جماعت نال پڑھے اس نو ادھی رات تک عبادت دا ثواب، اور جنہا آدمی صبح با جماعت نماز پڑھے انہوں باقی ادھی رات دا ثواب. تو میں نے اس سے یقین ہے اس دن تو میں کوئی ایسی رات نہیں گزری کہ عشاء دی نماز اور صبح دی جماعت نال نہ پڑھی ہو. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان سچ آکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لو میں سنیا کہ جن آدمی ہر مہینے 3 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے پورا مہینہ روزے رکھے. تو جدوں دا میں آپ دی خدمت دے اندر آیا ہاں میں کوئی ایسا مہینہ نہیں چھوڑیا جیسے 3 روزے نہ رکھے ہونے. تو میں یقین نہ لادا ہاں کہ میں پوری زندگی روزے نہ گزاری. اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان رحمت ہے اور اسی اس تو فائدہ اٹھا نہیں رہے. اکثر محافل لیٹ کر کے جڑے بیچارے نمازی ہوندے ہیں انہاں دی نماز اکثر دی قضا کرنی اور کئیاں دی جماعت
وہ رہ جانے. آپ کو پتا ہے اگر جماعت نال نماز پڑھے تو کتنا ثواب ہے؟ 27 نمازاں دا، ایک روایت 25 نمازاں دا. اور اگر جامع مسجد دے اندر پڑھے، ابن ماجہ دی روایت ہے 500 نماز دا ثواب. تو اپنے ماحول اس طرح چل رہے ہیں؟ نہیں چل دے. ساڑھے ہاں جو ترجیح ہو رہی ہے وہ علماء نو نہیں ہو رہی، وہ نعت خانہ نو ہو رہی. کہ نعت خانی غالب ہوندی ساڑھی محفلن دے اندر علم تھوڑا ہوندہ ہے. تے جی کوئی مولوی آ جاندہ وہ شعر شروع کر دیندہ ہے، چونکہ انہاں لوگاں نو وعدے نے جاہل نے، انہاں نو علم دی سمجھ نہیں آمدی، تے شعران دی سمجھ آمدی ہے. یہ اور بہت بڑا ظلم ہے. دراصل وہ صاحب بھی تقریر کر کے چاندہ میرے تے لوگ پیسے سٹیا کریں. جدو اسی عظمت اہل بیت دے موضوع تے گفتگو کرانگے تو چونکہ اکثر آپ نے چیزاں سنیاں، میں تو انہاں دے بارے چند چیزاں عرض کرنا جو عمل و کردار نو سوارنے والیاں نے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسن پاک نو دیکھیا، انہوں نے کھجور اٹھائی اور منہ پا لئی. وہ کھجور صدقے والی ہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی منہ پا کے کٹ دیتی، آکھیا صدقہ آل محمد علی جائز نہیں ہے. اس سے دو مفہوم ہیں. ایک تو ٹھیک بات ہے کہ صدقہ آل محمد علی جائز نہیں، اور دوسرا باپ اپنی اولاد دی تربیت اس طرح کرے کہ اس نو حرام دا لقمہ کھان نہ دے. جڑا اہل بیت نال پیار کرتا ہے اس دے لئے پہلی شرط کی ہوئے گی؟ وہ کی کرے؟ حلال کھاوے. اہل بیت دی ایک بڑی مشہور شخصیت ہے. ہر مہینے اگے پیچھے دا تسی یاد نہیں کر دے، مہینے بعد اکثر یاد کر دے ہو. انہاں دا نام ہے حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ ارشاد فرماندے نے اکل حلال یحیی قلبہ کا واکل حرام یمیت قلبہ کا. کہ بندے حلال کمائی تیرے دل نو زندہ کر دے گی اور حرام کمائی تیرے دل نو مردہ کر دے گی. اور حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ تو سوال ہویا کہ حضور 90 سال دے قریب آپ دی عمر مبارک ہے، تو کو ایسے عمل بھی ہیں جنہ تے تہانو مان ہوئے؟ صرف 11ویں کھاندے ہو، انہوں دے نقش قدم تے عمل کرنے والا کوئی ماحول نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا پوری زندگی جس عمل تے میں نو مان ہے اور 2 کم ہیں کہ ساری زندگی ایک لقمہ بھی حرام دا اپنے پیٹ چنی داخل کی تھا. اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ پوری زندگی جھوٹ نہیں بولے. رمیشہ صوفیاء نے 2 نکتے پیش کیتے عوام الناس دے سامنے. وہ کی 2 نکتے ہیں؟ عقل حلال صدق مقال، حلال کھانا اور سچ بولنا. اگر یہ 2 آدمی چیزاں تے عمل کر لے اور ڈٹ جائے، احتیاط کر لے تو اللہ دا دوست ہو جائے گا. اس دے اندر بہت ساری چیزاں خود بخود آ جان گیا. اور ایک سبق سانو اہل بیت کو ملیا ہے. مشکات شریف دی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا دے گھر ہم دے ہاں تو آپ اٹھ کے کھڑیاں ہو جان دیا ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھا دا بوسہ دے دیا ہاں اور اپنی جگہ تے بٹھا دیا ہاں. تو اس تو سبق کی حاصل ہویا کہ گھر باپ آ جائے تو بیٹا ہوئے چاہے بیٹی ہوئے او کی کرے؟ والد لی اٹھ کے کھڑے ہو جان اور والد دے ہتھاں دا بوسہ لمن اور پھر اپنی جگہ تے بٹھا دیں. کون آدمی ہے تو اڈے جو جڑا ایسا کردہ ہے؟